پڑھتی تھی اور اکثر نماز بغیر وضو کے بھی پڑھ دیتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازے پر چھپ کر اور کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی، لہٰذا اس کی قبر میں آگ کا عذاب تم نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح مرثد بن حشب سے روایت ہے کہ میں یوسف بن عمر کے ہاں تھا، ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا ایک گال یعنی رخسار پر لوہے کی طرح سخت تھا، یعنی اس کا ایک گال لوہے کی طرح تھا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ مرثد کو بھی اپنی آنکھوں دیکھا حال واقعہ سنا دو، جو تم نے واقعہ دیکھا اور تمہارے گال پر یہ نشان کیسے بنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب میں نوجوان تھا اور میں گناہوں کی پرواہ ہی نہ کیا کرتا تھا، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور طاعون کے زمانے میں میں نے سوچا کہ سرحد پر چلا جاؤں، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ قبریں کھودا کروں گا۔ ایک دن میں نے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک قبر کھودی اور دوسری قبر کی مٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا اور لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دیکھا اونٹ جیسے دو سفید پرندے مغرب کی طرف سے آئے اور ایک قبر کے سرہانے اور دوسرا قبر کے پاؤں کی طرف قبر میں اتر گئے اور دونوں نے قبر کی مٹی ہٹائی، پھر ایک تو قبر میں اتر گیا اور دوسرا کنارے پر کھڑا رہا۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتا تھا۔ میں نے ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، کیا تو اپنے سسرال میں گہرے رنگ کے جوڑے پہن کر غرور اور فخر سے اپنے لباس کو زمین پر گھسیٹتا ہوا نہیں جایا کرتا تھا؟ قبر میں جو مردہ تھا وہ کہنے لگا، میں تو بہت کمزور ہوں، لہٰذا وہ جو قبر میں پرندے کی طرح کے فرشتے داخل ہوئے تھے، انہوں نے اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کی قبر پانی اور روغن سے بھر گئی، لہٰذا ان فرشتوں نے اسے 3 بار اسی طرح مارا اور ہر بار انہوں نے یہی الفاظ دہرائے اور ہر دفعہ قبر پانی اور روغن سے بھر جاتی تھی۔ پھر اپنا سر جب انہوں نے اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر بولے، دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، اور ان 2 فرشتوں میں نے میرے رخسار پر اپنا ایک پر مارا اور جس سے میں زمین پر گر پڑا۔ رات بھر میں وہیں زمین پر پڑا رہا، مجھے اتنی ان کی مار کی تکلیف کی شدت محسوس ہوئی۔ صبح میں نے قبر دیکھی تو جیسے کہ ویسی ہی تھی، یہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں تو پانی اور روغن معلوم ہوتا